یہ موبائل چلائیں، نیٹ ورکنگ چلائیں، اس کا جو رقم جو جا رہا ہے وہ یہودیوں کے اکاؤنٹ میں، وہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے رقم اکٹھا کر رہی ہے یہودی قوم، اور اس کی 40%، گوگل سرچ کیجئے، 40% رقم یہ یہودی لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے یہودیوں کی ایجاد کردہ موبائل کو بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیا، جس میں ننگی تصویریں، ننگی گانے اور فحش ویڈیوز دیکھ کر کے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، جبکہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید تھماتے، ہم اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں لا کر کے داخلہ کرواتے، ہم ان بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کامیابی کی ضمانت صرف اس بنیاد پر دی ہے کہ تم اپنے آپ کو کتاب اللہ و سنت رسول کے قالب میں ڈالو۔ آج ہماری شکایت یہ ہوتی، ہمارا بچہ میری بات نہیں مانتا، بچے نے مجھے گالی دے دی، بہو ہماری بات نہیں مانتی۔ کیوں نہ ہو، آپ نے اپنے بچے کو کیا نبی کی سیرت پڑھائی؟ کیا آپ نے اپنے بچے کو نبی کی تعلیم دی؟ کیا آپ نے کتاب اللہ و سنت رسول کی تعلیم اپنے بچوں کو دی ہے؟ اگر نہیں دی ہے تو یہ واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے کالے کرتوتوں کے نتیجے ہیں، آپ کے بدعمالیوں کے نتیجے ہیں، آپ کی لاپرواہی کے نتیجے ہیں۔ اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، مدارس اسلامیہ میں لا کر کے داخلہ کروائیں۔ میرے بھائیو، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنائیں۔ یہ ایک بات واضح کر دیا جائے کہ جو واقعہ میں نے بیان کیا کہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا جا رہا تھا، کس کے بدلے میں؟ تعلیم سکھانے کے بنیاد پر، اس کے عوض میں چھوڑا جا رہا ہے۔ ان کفار کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں تھی، عصری تعلیم۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے بچے کو عصری تعلیم دیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دینی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والا کل یہ بچہ باپ کا حق، ماں کا حق، بھائی بہن کا حق، پڑوسیوں کا حق، گاؤں والوں کا حق پہچان سکے، تاکہ یہ بچہ آپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر کے وہ ساری دعائیں پڑھ سکے اور آپ کا جنازہ دے سکے۔ ہم بدقسمت اتنے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو پڑھاتے تو ہیں، لیکن وہ اسکول اور کالج میں ڈال کر کے ہم اتنے بدقسمت ہو گئے کہ ہمارے بچے ہماری جنازے کی نماز نہ پڑھا پائے، وہ دعائیں پڑھ نہ پائے، بالآخر کسی مولوی کو لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا اور وہی جنازے کی نماز پڑھاتے۔ ہم اپنے بچے کو اس قابل بنائیں کہ ہمارا بچہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو۔ اور ہم نے کامیابی کا معیار کیا بنایا ہے؟ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور بڑا سے بڑا عہدہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اے دنیا کے بسنے والے لوگوں، کامیابی کا ایک کیا کہتے ہیں کہ ترازو اور میزان اگر آپ کو بنانا ہو تو پھر جنت کے قریب جانا، جنت کے داخلے کی سرٹیفکیٹ ملنا اور جہنم سے دوری اور جہنم سے آزاد کر دینا، یہ کامیابی کی ضمانت ہے اور یہ معیار ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ کامیاب اگر ہونا ہو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کامیاب بنانا ہو، تو پھر ہمیں قرآن و سنت سے اپنے بچوں کو جوڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا فلسطین فتح کرنے کے موقع پر، بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، فلسطین فتح کرنے کے موقع پر عمر بن فاروق نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ رب نے عزت، اقتدار، حکومت، حکمرانی اور 10 ملکوں پر حکومت کرنے والا یہ عمر کس نے پیدا کیا؟ بالاسلام، اسلام نے پیدا کیا۔ فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام، جس دن تم قانون الہی کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ کر، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما کر، اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑ کے آگے بڑھو اور کہہ دو انا صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہمارا سب کچھ اللہ صرف تیرے لیے ہے۔ اس پیغام کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام، قانون الہی کو چھوڑ کر تم عزت تلاش کرو گے، اذلنا اللہ، اذلنا اللہ، اذلنا اللہ۔ اللہ تعالیٰ برما، آسام، چچنیا، بوسنیا، افغانستان، عراق، فلسطین اور آپ کے ملک ہندوستان کے اندر جو گجرات کے اندر معاملہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے آپ کو کتاب اللہ و سنت رسول کے قالب میں ڈھال دو۔ اور اللہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لے لو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول۔ Get sandwiches starting at ₹99 plus free